ایک جملہ جو تھا کہ آپ میں سے کوئی بڑا ہے تو آئیے. اب میں وہاں کھڑی ہوئی ہوں, ہر کتنے 14-15 بچے وہاں کھڑے ہوئے تھے. بتاؤ بیٹا کیا ہوا ہے, بتاؤ بیٹا. اب کسی کی ہمت ہی نہیں ہو رہی کہ کیا بتائیں, آنٹی آپ اندر چلیے جائیں, دادی آپ اندر چلیے جائیں. میں کیا بتاؤں. اب وہاں سے وہ لوگ, ظاہر ہے مجھے تو لگ رہا ہے وہ اسی وقت ایسا ہے, نہیں ہمیں بھی کچھ کر رہے ہیں, آپ باہر چلیے. باہر بیٹھے رہے تو ہمارے لیے تو بس وہ وقت جو تھا قیامت کا تھا. اللہ تعالیٰ یہ بات کسی کو بھی نہ دکھاتا. اس طرح سمجھ لیں کہ ایک چھوٹے سے پودے کو اگر آپ پرورش کریں, اس کی آبیاری کریں, اس کو گرم و سرد سے بچائیں, پھر وہ بڑا ہو جائے اور اس کو کوئی کاٹ دے, یہ ایسا ظلم ہے. میری لاٹھی تھی, اب سمجھ ایک بوڑھے کی لاٹھی ہوتی ہے نا, جس عمر پہ میں ہوں, میری لاٹھی تھا وہ, کسی نے میری لاٹھی توڑ دی. کتنا بڑا ظلم ہے. یہ 25 تاریخ کا واقعہ ہے. شام کو 7:30-8 بجے کی بات ہے. اچھا, اس سے پہلے کا تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں کہ 2-3 دن پہلے یہ ان کے امتحان تھے, ICM میں انہوں نے داخل لیا تھا. تو وہاں اس کی اسٹڈی کمبائنڈ اسٹڈی کرتے جیسے کہ بچے کرتے ہیں. تو کمبائنڈ اسٹڈی ہمارے یہ اوپر یہاں پر میں نے ان کو کمرہ دیا, میں کہا آپ لوگ یہاں کریں. تو 2-3 دن سے یہاں پر یہ لڑکے جہاں یہ گئے نا, وہ سب یہاں پر اسٹڈی کر رہے تھے. اس کے بعد 25 تاریخ کو انہوں نے کہا کہ اب ہم اس کے یہاں کریں گے, بحریہ ٹاؤن میں جا کے وہاں اسٹڈی کریں گے. تو یہ آپس میں ان کا پروگرام تھا, مجھے نہیں بتایا تھا کہ, لیکن مجھ سے کہا کہ ہم وہاں اب اپنے دوست کے یہاں کریں گے اور کھانا کھائیں گے وہاں اس پہ. اچھا, اس سے پہلے یہ تاریخ ٹوٹ گیا. وہاں اس کا ایک کوئی کلاس تھی ایڈیشنل, وہاں پہ اس نے اٹینڈ کیا. وہاں سے پھر یہ لوگ چلے گئے بحریہ ٹاؤن. ہمیں جو پتہ لگا ہے وہ یہی تھا کہ وہاں پر یہ لوگ گئے تھے پڑھنے کے لیے. اکثر یہ پہلے 2 دن وہ بچے ہمارے پاس پڑھ رہے تھے, یہیں اوپر کمرے میں بیٹھ کے پڑھتے تھے. 9 تاریخ کو پیپر تھا ان کا, تو اس کے لیے یہ 9 تاریخ کی جو پیپر کی تیاری ہے وہ کر رہے تھے یہ لوگ بیٹھے ہوئے. اس کے بعد یہ پڑھ کے کہنے لگے کہ امی ہم جو ہے نا اب ہم جائیں گے, جو بچہ آیا ہوا تھا اب اس کے پاس جا کے پڑھیں گے ہم. میں کہا دیکھو ابھی رہنے تو کہاں پر, کہنے لگے بحریہ جائیں گے. اب اس کی امی بھی پوچھیں گی نا, آپ بھی تو پوچھتی ہیں کہاں گئے تھے, کیا ہوا, اتنی دیر کیوں لگائی. تو اب میں وہاں جائیں گے تو وہاں جا کے پڑھیں گے, پھر ہم وہیں سے ہی اپنے یونیورسٹی چلے جائیں گے. یونیورسٹی جب جائیں گے تو وہاں سے پھر وہاں سے 3 بجے کلاس ختم ہوتی تھی. اس کے بعد وہ جاتا تھا تاریخ والی فائننس والی کلاس لینے. تو یہ لوگ 1 گھنٹہ بچتا تھا بیچ میں, تو وہیں کچھ کھا پی لیتے تھے یونیورسٹی میں. وہاں سے یہ لوگ ادھر چلے گئے. وہاں جا کے اس نے کلاس اٹینڈ کی, 10 بجے ختم ہو جاتی تھی وہ. اس نے کہا تھا امی ہم پھر اس کے بعد باہر کھانا کھائیں گے, باہر کھانا کھا کے اور پھر ہم بحریہ جائیں گے. بس وہ یہی بات ہوئی تھی میرے سے اس کی ہو کے, اور پھر وہ چلے گئے. خدا حافظ کہنے ایک دفعہ جا کے دوبارہ آ کے کہنے لگا اچھا خدا حافظ. میں کہا اچھا چلو ٹھیک ہے خدا حافظ, خیال رکھنا اپنا, کر کے چلا گیا وہ. اس کے بعد مجھے جو تھا وہ اتنا نہیں پتا کہ کیا کیا کچھ ہوا وہاں پہ. تو وہاں جو تھا ایک چھوٹی سی بات پہ کہہ رہے ہیں بچے کہ جھگڑا ہوا ہے. جیسے ہی کہنے لگے ہم لوگ کھانا وانا کھا کے گئے ہیں, بحریہ کے گیٹ میں گھسے ہیں, وہاں جا کے جیسے ہی تھوڑی دور گئے تھے تو 2 بائکیں جو ہیں وہ مستقل الٹی سیدھے میں نہیں, کیا کہتے ہیں اس کو, چلاتے ہیں تو 1 ویل, اور وہ کر رہے تھے آگے. تو کہنے لگے ایک دفعہ وہ ایک ٹرالر سے بچا وہ لڑکا, کہنے لگے کہ اور ایک دفعہ جو ہے وہ بالکل ہماری گاڑی کے آگے آگے اس کا بائک گر گئی. اب اس میں کیا تھا کہ بالکل وہ مرتے سے بچا. تو اس پہ جزلان نے کہا کہ اگر تم ابھی اس کے نیچے آ جاتے تو ہمارا تو گیا تھا نا, پھر ہم پولیس ہمیں سمجھتی کرتی. کہنے لگے بس پھر وہ وہاں سے ہٹا بھی نہیں, وہیں سے ہی اس نے فون کر دیا کہ کیوں کہا مجھے اس طرح. وہ اپنے ہوں گے نا کچھ, ہمیں تو نہیں اتنا پتا ہے کہ کیا چیز تھے وہ.
تو پھر اس نے جو ہے فوراً فون کیا. فون کرنا تھا کہ وہ تو ان کے یہاں سے آنا شروع ہو گئے لوگ, پتہ نہیں کتنی گاڑیاں, ایسا لگ رہا تھا میدان جنگ ہے. تو اس نے کیا کیا, ان لوگوں نے کہا تیزی سے نکال لو بس. اب ڈرائیو یہی کر رہا تھا, جزلان کر رہا تھا ڈرائیو. تو یہ لے کے اپنے چلا, اور جیسے ہی یہ آگے ایفل ٹاور ہے وہاں پر, اس سے بڑھا کہ بھئی یا جنا کے پاس سے مڑے کہ بس اب ہم گھر جاتے ہیں, اب ہمیں یہاں نہیں, یہ کچھ عجیب لوگ لگ رہے ہیں. اس کے بعد جیسے ہی وہاں سے مڑے ہیں, وہاں آنا شروع ہو گئے, جو فائرنگ شروع کی. اچھا اب جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں ان کو تو پتا ہوتا ہے, چلانے والے کو تو کچھ نہیں پتا, وہ تو ایک آگے دیکھ رہا ہوتا ہے خالی, اس کو پتہ ہی نہیں. جب فائرنگ ہوئی ہے تو جو بچوں نے بتایا ہے, کہنے لگے کہ یہ شامیر نام تھا اس بچے کا جو ہمارے پاس بھی آیا ہوا تھا, تو وہ پیچھے بیٹھا ہوا تھا, یہ اس کے آگے جب ڈرائیو اس پہ کر رہا تھا, تو پیچھے سے جو فائرنگ ہوئی ہے اس پہ گولی نکلی. اس بچے کا سر یہاں سے کھل گیا, اتنا کھلا ہوا تھا, یہاں سے گولی اس کا سر کھولتی بھی. اس آگے جزلان تھا, جزلان بہت قد اس کا بہت, اب میں کیا ماشاءاللہ کہوں کہ اس کا قد اچھا خاصا ہو گیا تھا, تو وہ اچھا اونچا تھا. وہ گولی اس کے لگتی بھی اور یہاں پر آ کے اٹک گئی. اب اس کے بعد دیکھیے کہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ بتا رہے ہیں کہ اس کا نا ہاتھ ایک دم یوں ہو گئے, جب جیسے دماغ کام کرنا لگی اندر دماغ میں, تو اس کے نا ایک دم ہاتھ ایسے ہو گئے, اور پاؤں جو تھے وہ اسٹیئرنگ پہ کس گئے. تو ظاہر ہے ڈرائیو تو چلتی چلی گئی گاڑی. پھر تو جو برابر بیٹھا ہوا تھا بچہ, اس نے پھر اس کو کس طرح سے, کیونکہ اتنی لمبی اس کی ٹانگیں تھی, کیسے نکالتے ہو, تو ظاہر ہے جب تک زندہ ہوتا ہے آدمی تھوڑا ہل لیتا ہے, اس کے بعد تو بہت مشکل ہوتی ہے. تو وہ بچہ گود میں بیٹھ کے ان لوگوں نے بتایا ہے کہ اس نے کنٹرول کیا, وہاں سے لے جا کے پھر گیٹ تک لائے, گیٹ تک لے کر گئے. وہاں سے پھر ان لوگوں نے گاڑی بدلی ہوگی یا کیا, وہاں سے پھر یہ لوگ جو وہاں کا مقامی ان کا ہاسپٹل تھا اس میں لے گئے. انہوں نے کہا نہیں, وہ تو دیکھ کے حیران رہ گئے کہ پرنالے کھلے ہوئے. تو انہوں نے کہا نہیں, اس کو آپ لے جائیں جناح اسپتال, مگر سٹی اسکین وغیرہ سب کر دیا تھا انہوں نے. پھر جناح ہاسپٹل لے گئے, انہوں نے کہا نہیں بہت خون نکل رہا, آپ اس کو آغا خان لے جائیں. تو بچے پھر آغا خان, اتنی ان لوگوں نے تکلیفیں اٹھائیں ان بچوں نے, اس بچے نے جو اٹھائیں, اس کے دوستوں نے بہت زیادہ کیا. اللہ تعالیٰ ان کو ہر مصیبت سے بچائے, ہر ماں کو اس تکلیف سے بچائے جو ہمیں دیکھنا پڑ گیا. میں نے اس طرح پالا ہے کہ آپ پہ اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں کر پاتے. اس طرح سمجھ لیں کہ ایک چھوٹے سے پودے کو اگر آپ پرورش کریں, اس کی آبیاری کریں, اس کو گرم و سرد سے بچائے, پھر وہ بڑا ہو جائے اور اس کو کوئی کاٹ دے, یہ ایسا ظلم ہے. میری لاٹھی تھی, اب سمجھ لیں ایک بوڑھے کی لاٹھی ہوتی ہے نا, جس عمر پہ میں ہوں, میری لاٹھی تھا وہ, کسی نے میری لاٹھی توڑ دی. کتنا بڑا ظلم ہے. کسی کی برائی میں نہیں, دل دکھانے والا, محبت کرنے والا, پیار کرنے والا. ذرا سی مجھے کوئی تکلیف ہوتی تو ایسے کھڑا ہوتا تھا. اس کے باپ کا ایکسیڈنٹ انتقال ہو گیا تھا, اس کی تصویر وہاں پہ لگی ہوئی. اس کو تو 8 سال کا تھا, ہم نے اس کو پالا ہے. 10 سال سے یہ میرے ساتھ تھا, بہت پیار کرتا تھا. جب وہ اتنا مجھ سے پیار کرتا تھا, وہ میرا بھی اس سے اتنا اٹیچمنٹ تھا کہ ہر بات میں, ابھی بھی میں کسی کو بلاتا ہوں, اپنے بچوں کو بھی, تو میرے منہ سے اسی کا نام نکلتا ہے کہ جزلان آ جاؤ. اب کتنے بڑے دکھ کی بات ہے, ایسا ہے کہ میں الفاظ بھی نہیں پایا. میری کھڑی فصل جیسے کوئی ہاتھی آ کے رون جائے نا تو برباد کر جائے, ایسے کسی نے کر دی. کسی کا کیا بگاڑا تھا, ایک صرف اس بات پر آپ کسی کو مار دیں آ کے. یہ کہاں کا انصاف ہے, یہ کون سا قانون ہے, یہ کون سے ملک میں ہم رہتے ہیں. وہ لوگ عادی ہیں اس بات کے, ان کو رحم نہیں ہے. وہ مارنے کے بعد وہ لڑکا آ کے جس کو پکڑا ہوا ہے ہم نے, وہ کہتا ہے کہ ہاں مر گیا. پھر گئے وہ لوگ. ایک بلی کا بچہ آپ کی گاڑی کے نیچے جائے, آپ کو نیند نہیں آئے گی رات کو.
इंसान को मार के उस तरह बेरहम बैठे तो उनको क्या सजा नहीं मिलना चाहिए। मैं तमाम अरबाब इख्तियार से अपील करता हूँ पुरजोर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट सिंध, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, CNC और जितने अरबाब इख्तिदार के इदारे जो इस रियासत को कंट्रोल कर रहे चलाते, खुदा रहा आए हमारी दादरसी करें। अब तो आपसे इंसाफ मांग रहे हैं ना, हम किसी को तो कुछ नहीं कह रहे ना, हम किसी को कोई तकलीफ नहीं दे रहे। क्या हमारा यहाँ जीने का हक नहीं है? क्या हमें आप इंसाफ नहीं देंगे? क्यों हमारे लिए कोई दादरसी के लिए नहीं आया? आप क्यों नहीं खड़े हो जाते आके? किसी ने क्यों नहीं पूछा हमसे कि आप पर क्या क़यामत गुजरी? ये सगम है कि सारी जिंदगी में हमारे लिए तकलीफ दे। एक जुमला जो था कि आप में से कोई बड़ा है तो आइए, अब मैं वहाँ खड़ी हूँ, हर कितने 14-15 बच्चे वहाँ खड़े हुए थे। बताओ बेटा क्या हुआ है, बताओ बेटा। आप किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही कि क्या बताएं, आंटी आप अंदर चलिए जाएं, दादी आप अंदर चलिए जाएं, मैं क्या बताऊँ। अब वहाँ से वो लोग, जाहिर है मुझे तो लग रहा है वो उसी वक्त एक्सपायर नहीं, हमें भी कुछ कर रहे हैं, आप बाहर चलिए। बाहर बैठे रहे तो हमारे लिए तो बस वो वक्त जो था क़यामत का था। अल्लाह ताला ये बात किसी को भी ना दिखाए, ऐसे जालिम लोग हैं। एक छोटी सी बात, कोई बदतमीजी भी नहीं की थी, एक अच्छी बात कही कि देखो तुम इस तरह गिरोगे तुम्हारी जाने नुकसान हो जाएगा, तुम्हें तकलीफ पहुंचेगी। इतना पोलाइट बच्चा, वो तो बहुत बहुत तहम्मुल से बात करता था, इसीलिए उसको ये लोग ड्राइव पे बिठाते थे कि यही बर्दाश्त कर लेगा इतना। कानूनी कार्रवाई के लिए जो ताज़ा तरीन वो ये मैं आपको मुख्तसर बता दूं, चूँकि मैं तो घर में रहा हूँ, लेकिन जो मुझे उनका एक लड़का है जो मेन कल्प्रेट है, जिसने ये सारी कार्रवाई के लिए उन सबको इनवाइट किया था, तो उसको पुलिस ने, सिक्योरिटी ने वहाँ पकड़ लिया था। तो वो इस वक्त कस्टडी में है और FIR लॉन्च हो गई है। उसका नाम, जो जिसने ये सबको बुलाया दावत के, जो मेन इसकी वजह है, हसनैन, वो उस वक्त है। तो वो इस तरह 2 लड़के हैं, ये तीनों भाई हैं, ये छोटा भाई है, 2 भाई है, तो ये दोनों 2 भाई फरार हैं। और ये तो इस वक्त हमें सिर्फ अल्लाह से उम्मीद है कि हमें अल्लाह से इंसाफ मिलेगा। बाकी इस रियासत से हम जो तवक्को करते वो हमारे दिल में, हम उसके लिए कुछ बुराई नहीं चाहते, वो अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतर करेगा। सिर्फ मैं ये कहूँगा कि हमारे साथ जो पुलिस है जो हमारे, वो बहुत ताउन करी है, हम उससे मुतमईन हैं। तो हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हमें अल्लाह की ज़ात से, आपके सवाल के लिए मैं दोबारा कह रहा हूँ, अल्लाह की ज़ात से हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा।